بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کا یہ 7واں پارہ ہے، سورہ انعام ہے اور سورہ انعام کا یہ پہلا رکوع ہے۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ انعام کا نمبر یہ 6 ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ انعام کا نمبر 55 ہے، 55۔ سورہ انعام میں 165 آیتیں ہیں اور سورہ انعام کے 20 رکوع ہیں۔ سورہ انعام کا جو مرکزی موضوع ہے وہ اللہ کی توحید ہے، وحدانیت۔ توحید کے اس بات کے لیے سورہ انعام میں بہت سے واقعات کا بھی ذکر ہے۔ سورہ انعام کی ایک خصوصیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ انعام یہ قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جو پوری کی پوری ایک ہی مرتبہ چند آیتوں کے علاوہ پوری کی پوری ایک ہی ساتھ نازل ہوئی ہے۔ 165 آیتیں ہیں اور سورہ انعام پوری کی پوری اور اس شان کے ساتھ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے اس سورت کے ساتھ اترے اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کرتے ہوئے اس سورت کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ساتھ 70,000 فرشتے اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے آئے۔ یہ اس سورت کی فضیلت اور اس سورت کی خصوصیت ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور سورہ انعام کی ابتدا الحمدللہ الذی، تو الحمدللہ سے اس سورت کی ابتدا ہوئی۔ اب اس میں اشارہ کر دیا، بتا دیا کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم کہ ہر وقت اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ اس میں ہر ایک کے لیے یہ تعلیم ہے۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اس میں اشارہ کر دیا کہ اللہ ہماری تعریفوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی شان بلند ہے اور ہماری تعریفوں سے اللہ کی شان میں کوئی زیادتی یا کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کی شان ہے ہی بلند شان ہے اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ تو اس میں تعلیم دی گئی کہ تم بھی اللہ کی تعریف بیان کرو۔ تم اللہ کی تعریف بیان کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا اور اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ تو اس سورت کی ابتدا ہی اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید سے ہوئی، اور آگے توحید کے بارے میں مختلف قوانین ہیں اس سورت کے اندر، اور پھر آگے انسان کی جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، انسان کو وجود بخشا، اس کی طرف اشارہ کیا۔ پھر توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر آگے عقلی نقلی دلائل کا ذکر ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ نے کی،
جب زمین و آسمان اتنے بڑے بڑے ہیں، انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تو انسان کا بنانا اور انسان کا پیدا کرنا کون سا اللہ کے سامنے مشکل ہے؟ تو خالق ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ مختصر سا مفہوم، مختصر سا خلاصہ اس صورت کا آپ ذہن میں رکھیں گے۔ چونکہ ترجمے کی کلاس ہے، زیادہ تفسیر میں نہیں جاتے، تو ترجمہ سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، جس نے بنایا اندھیرا اور اجالا۔ اندھیرا ایک تو یہ اندھیرا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ظلمات کو پہلے ذکر کیا۔ اس کی طرف بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حقیقت میں اندھیرا ہے اور بعض چیزوں سے روشنی ہو جاتی ہے، جب وہ ان چیزوں کا عکس پڑتا ہے تو پھر سورج آتا ہے روشنی ہوتی ہے، چاند آتا ہے روشنی ہوتی ہے، جب یہ چیزیں غائب ہوتی ہیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اصل میں اندھیرا ہے، تو اس لیے پہلے اندھیرے کا، اور دوسرا اندھیرے سے مراد کفر بھی ہے، ظلمات سے مراد کفر کے اندھیرے بھی ہیں، اور روشنی سے مراد ایمان کی روشنی بھی ہے، اور جو ہمیں نظر آتی ہے روشنی یہ بھی ہے، لیکن حقیقتاً اصل جو چیز ہے وہ اندھیرا ہے۔ اگر آنکھیں بند کریں تو اندھیرا ہے، تو آنکھوں کی وجہ سے روشنی نظر آتی ہے۔ سورج کی شعاعیں یا چاند یہ غائب ہو جائیں تو اندھیرا ہے، تو اسی لیے اصل اندھیرا ہے، تو اندھیرے کا پہلے ذکر کیا۔ ثم الذین کفروا، پھر بھی یہ کافر، یعنی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، انسان کو جس رب نے پیدا کیا، آگے اس کا ذکر آئے گا، لیکن پھر بھی یہ اس ذات کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اوروں کو اس ذات کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کوئی ہو سکتا ہے اس کے برابر تو اسی کا ذکر ہے۔ ثم الذین کفروا، پھر بھی یہ انکار کرنے والے کافر، بربہم یعدلون، اپنے رب کے برابر اوروں کو ٹھہراتے ہیں۔ یعدلون کی معنی برابر ٹھہرانا، تو اللہ کے برابر یعنی اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی، حالانکہ اللہ وہ ہے، وہ ذات ہے، خلقکم من طین، جس نے تمہیں پیدا کیا گھیلی مٹی سے، اور اس کی تفسیر بھی دوسرے درس میں گزر چکی ہے۔ ثم قضى اجلا، اور پھر مقرر کی مدت۔ جو انسان ایک تو زمین و آسمان کو بنایا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مدت ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک مدت کے لیے، پھر اس پر موت آئے گی، پھر جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ ثم قضى اجلا، پھر مقرر کی ایک مدت، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور وقت مقررہ جو انسان کی زندگی ہے، عِندَهُ، اللہ کے نزدیک، ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو، یعنی پھر بھی تم شک کر رہے ہو، اس چیز میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، جنازے اٹھاتے ہو، قبر تک پہنچاتے ہو، اور پھر بھی شک میں پڑے ہوئے ہو کہ موت و حیات کی مالک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس میں شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس میں ہم اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور اللہ ہی کا ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یا یوں بھی کر سکتے ہیں اللہ ہی زمین و آسمانوں میں ہے۔ کوئی چیز اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی زمین و آسمانوں میں ہے۔ یعلم، جانتا ہے، سرکم و جہرکم، تمہارے چھپے ہوئے اور ظاہری اعمال کو، چھپی ہوئی اور ظاہری چیزوں کو جو تم دل میں کرتے ہو، ارادے رکھتے ہو، اور جو تم ظاہراً کرتے ہو، سب کو اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے ما تکسبون، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ اس سے خبردار ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی اللہ کی کوئی نشانی نشانیوں میں سے اللہ کی۔ اس نشانی سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے،
کہ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اور بعضوں نے کہا اس سے قرآن مراد ہے، تو اس سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور قرآن دونوں اس سے مراد ہیں، کیونکہ آگے جو مفہوم آ رہا ہے وہ اسی کی پھر آگے تفصیل ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں پہنچتی اللہ کی کوئی نشانیوں میں سے إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ ہیں اس سے اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، بس جھٹلایا حق کو جب آیا ان کے پاس۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، پس ان قریب آئے گا اچانک ان کے سامنے ما كانوا به يستهزئون، وہ چیز جس کا وہ استہزاء کرتے ہیں۔ یعنی کیا چیز ہے وہ؟ کہ جب وہ انکار کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو ان کو ڈرایا جاتا ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، تو وہ اس کا استہزاء کرتے ہیں کہاں ہے اللہ کا عذاب، کہ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو وہ اچانک آئے گا اور ان کے سامنے ہوگا، اور وہ بھید ان پر کھلے گا، وہ راز ان پر، انبا کے معنی ظاہر ہونا، کھلنا، وہ حقیقت ان کے سامنے کھلے گی۔ ما كانوا به يستهزئون، جس کا یہ استہزاء کرتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے ہلاک کیا اس سے پہلے بہت سی امتیں، بہت سی قرن بمعنی زمانے کو بھی کہا جاتا ہے، امت کو بھی کہا جاتا ہے، اور قوموں کو بھی کہا جاتا ہے۔ مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں جمایا تھا، مضبوط کیا تھا زمین میں۔ ما لم نمکن لکم، اتنا تمہیں مضبوط نہیں کیا، یعنی جتنا وہ دنیا میں مضبوط تھے اتنا تم نہیں ہو، جتنی طاقت ان کو دی تھی اتنی تمہیں نہیں دی، جتنی مال و دولت ان کو دی تھی اتنی تمہیں نہیں دی، تو سب کچھ ان کو عطا کیا، اور کس صورت میں عطا کیا؟ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے ہلاک کیا اس سے پہلے، من قرن بہت سی قومیں، مکناہم فی الارض، ہم نے جمایا تھا، مضبوط کیا تھا انہیں زمین میں۔ ما لم نمکن لکم، تمہیں اتنا مضبوط نہیں کیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور اتارا ان پر آسمان سے پانی، مدرارا لگاتار بارش برستی رہی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور بہائے ہم نے نہریں، تجری من تحتہم، اس کے نیچے، اوپر سے بارش برستی اور نیچے نہریں زمینوں میں بہتی، اور اس سے سرسبز و شاداب زمینیں ہوتی، باغات ہوتے۔ قوم عاد، قوم سمود کے واقعات آپ نے پڑھے کہ بڑے بڑے ڈیم بنائے ہوئے تھے، بڑی بڑی ان کے مویشی تھے، کھیتیاں تھیں، باغات تھے، اور بڑی طاقتور قومیں تھیں، اور بڑے مضبوط ان کے مکان تھے، محلات تھے، پہاڑوں کو تراش کر وہ بناتے تھے، آج بھی وہ موجود ہیں۔ تو اتنی قوت اور طاقت عطا کی، اور اتنی مال و دولت اور اتنی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے کہ یہ سب کچھ کیا، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی اور ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ہلاک کیا ان کو ان کے گناہ کی پاداش میں، جو نافرمانی کی، جو کفر و شرک کیا، اس کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بذنوبہم، ان کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے۔ وانشأنا من بعدہم، اور کھڑا کیا ان کے بعد قرنا آخرین، ایک اور امت کو، ایک اور قوم کو، یعنی اگلوں کو اللہ نے، نافرمانوں کو ختم کیا، اور ان کی جگہ اللہ نے کسی اور کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ اس میں عبرت ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے، تم یہ نہ سمجھو کہ بس تم ہی ہو زمین پر، اللہ تمہیں ختم کر کے اپنے اور بندوں کو کھڑا کر دے گا جو اپنے رب کی حمد بھی کریں گے، اپنے رب کی تعریف بھی کریں گے، اور اپنے رب کو یاد بھی کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين آمين برحمتك يا رحمن